بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين صدق الله العظيم۔ محترم بزرگ و دوستو، انسان کو جن چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے ان میں سے ایک بہت ہی ضروری اور اہم چیز ہے انسان کے اپنے بدن کی طہارت اور پاکیزگی۔ اس کو طہارت بھی کہہ سکتے ہیں، نظافت بھی کہہ سکتے ہیں، لیکن نظافت کا درجہ کچھ اونچا ہوتا ہے۔ طہارت یہ فرض کے درجے کی چیز ہوتی ہے، اس کے بغیر کوئی مسلمان رہ نہیں سکتا ہے۔ تو بدن کی طہارت اور پاکیزگی کے لیے شریعت نے چند چیزوں کا حکم دیا ہے، جیسے مثال کے طور پر پیشاب پاخانے کے بعد استنجے کا حکم دیا ہے، تو یہ پاکیزگی کا ایک طریقہ ہے۔ اسی طرح وضو کرنے کا حکم دیا ہے، تو وضو بھی پاکیزگی کا ایک طریقہ ہے۔ اسی طرح غسل کرنے کا حکم دیا ہے، تو غسل بھی پاکیزگی کا ایک طریقہ ہے۔ چنانچہ لکھا ہے علماء نے کہ عربوں میں استنجا کرنے کا کوئی رواج نہیں تھا۔ ایک تو وہاں پر پانی کی قلت تھی، تو لہٰذا استنجے کا کوئی رواج نہیں تھا۔ اور ایک بات ذہن میں رکھیں کہ جب بھی شریعت کو فالو نہیں کیا جائے گا، شریعت پر عمل نہیں ہوگا، تو خود بخود جہالت پر عمل ہو جائے گا۔ تو یہی چیز آپ کو آج بھی نظر آئے گی کہ جو لوگ استنجا نہیں کرتے ہیں، ظاہر ہے کہ وہ بغیر نہ پانی کا استعمال کرتے ہیں نہ کسی چیز کا استعمال کرتے ہیں، تو جہاں شریعت نہیں ہوگی وہاں پر جہالت ضرور ہوگی۔ تو ہمیں حکم یہ دیا گیا ہے کہ ہم استنجا کریں، چھوٹے بڑے پاخانے کے بعد ہم پانی کا استعمال کریں۔ اگر پانی میسر نہیں ہے تو پھر اس کی جگہ پر مٹی کے ڈھیلے کا استعمال کرنا یہ سنت ہے، اور اس کو رواج دینے کی ضرورت ہے۔ اور اس سے زیادہ بہتر یہ ہے کہ آدمی دونوں چیزوں کا استعمال کرے، پانی کا بھی استعمال کرے اور مٹی کے ڈھیلوں کا بھی استعمال کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں قباء والوں کی تعریف کی ہے۔ بعض علماء کی رائے ہے کہ قباء والوں کے بارے میں تعریف کی، بعض علماء کی رائے ہے کہ مدینہ والوں کے بارے میں تعریف کی، کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ وہاں پر ایسے لوگ رہتے ہیں جو طہارت کو پسند کرتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ بھی پاک صاف رہنے والوں کو پسند کرتے ہیں۔ تو طہارت کو پسند کرنے کا مطلب یہ تھا کہ ان کی عادت یہ تھی کہ وہ پانی اور مٹی کے ڈھیلے دونوں کا استعمال کرتے تھے تاکہ زیادہ پاکیزگی حاصل ہو سکے۔ اب آج کے زمانے میں ظاہر ہے کہ ہمارے جو صاف شفاف واش رومز ہوتے ہیں وہاں پر تو مٹی کا ڈھیلا استعمال کرنا اتنا آسان نہیں ہے، تو اس کا بدل علماء نے قرار دیا ہے کہ آدمی ٹیشو پیپر کا استعمال کر سکتا ہے، وہ اس کا بدل بن سکتا ہے۔ اسی طریقے سے لیکوڈ صابن جو آتا ہے اس کا بھی آدمی استعمال کر سکتا ہے، اس لیے کہ مٹی سے مقصد طہارت اور پاکیزگی تھی، تو اس کا بدل ہمارے پاس موجود ہے ٹیشو پیپر کی شکل میں اور لیکوڈ سوپ کی شکل میں۔ تو لہٰذا اگر پانی اور صابن دونوں کا استعمال کیا جائے تو یہ زیادہ بہتر ہے، یہ پاکیزگی کا زیادہ اچھا طریقہ ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کی قرآن کریم میں تعریف فرمائی ہے۔ اور عجیب بات یہ ہے کہ دیکھیے کہ بہت ساری وہ چیزیں کہ جو اسلام کی تعلیمات میں سے تھی، مسلمانوں کو عمل کرنا چاہیے تھا، مسلمان اس پر عمل نہیں کرتے، لیکن مغرب نے ان چیزوں کو لے لیا، ویسٹرن کلچر نے ان چیزوں کو لیا ہے۔ چنانچہ جو ہے آپ کسی بڑی جگہ پر کسی واش روم میں جائیں گے، آپ کو یہ دونوں چیزیں وہاں پر مہیا رہے گی۔ تو بہرحال ایک چیز جو بدن کی طہارت سے متعلق شریعت نے بتائی ہے وہ ہے استنجا کرنا۔ اس کے بعد دوسرے نمبر پر آتا ہے وضو کرنا۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ مائدہ میں
باقاعدہ ایک آیت میں پورا اس کو تفصیل سے بیان کیا کہ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، جب تم نماز کا ارادہ کرو، نماز سے مراد چاہے نماز کا ارادہ ہو یا کوئی ایسی عبادت کرنے کا ارادہ ہو جو بغیر وضو کے نہیں ہوتی، مثال کے طور پر قرآن کی تلاوت کرنا، تو جب تمہارا یہ ارادہ ہو تو فغسلوا وجوہکم، اپنے چہرے کو دھو، اور اسی طرح اپنے ہاتھوں کو کوہنیوں سے اوپر تک دھو، اور اسی طرح سر کا مسح کرو اور اپنے پیروں کو دھو۔ یہ 4 فرائض ہے عمومی طور پر وضو کے، تو اس کا حکم دیا کہ تم پاکیزگی حاصل کر کے عبادت کی طرف آ جاؤ۔ اور پھر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے غسل کے طریقے کو بھی بتایا، غسل کا بھی حکم دیا کہ وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَطَّهَّرُوا، کہ اگر تم حالت جنابت میں ہو تو اچھی طرح سے طہارت حاصل کر لو۔ اچھی طرح سے طہارت کا مطلب ہے غسل کر لینا، نہا لینا۔ ایک بات درمیان میں یہ بھی سمجھ لینا چاہیے کہ وضو اور غسل ہم اس کو سمجھتے ہیں کہ جب ضرورت ہوگی تبھی کرنا ہے، اس کے علاوہ ہم نہیں کرتے ہیں۔ حالانکہ اگر ہم کہیں سے باہر سے یا دھوپ میں سے آدمی گھر پہنچتا ہے تو سب سے پہلے کیا کرتا ہے؟ اپنے ہاتھ، منہ اور پیر کو دھوتا ہے۔ تو ہاتھ، منہ اور پیروں کو سنت طریقے سے دھونا یہ وضو کہلاتا ہے۔ تو آدمی نے اگر اس کو ہاتھ منہ دھونے کو اگر سنت طریقے سے کر لیا تو یہ عبادت بن جائے گا۔ اسی طرح ہمارے علاقے میں روزانہ نہانے کا رواج ہے، تو اگر اس کو سنت طریقے سے نہا لیا تو یہ غسل ہو جائے گا اور یہ عبادت بن جائے گی۔ تو کیا بہتر ہے کہ ہم روزانہ اس ترتیب کو اور اس طریقے کو اختیار کریں۔ تو بہرحال قرآن نے کہا کہ اگر تم حالت جنابت میں ہو، یعنی بیداری میں یا سوتے ہوئے احتلام ہو گیا ہے، تو پھر اب تمہیں غسل کرنا ہے۔ اور کیسے غسل کرنا ہے کہ بال کے برابر بھی جگہ کہیں پر سوکھی نہیں رہنا چاہیے، پوری طرح سے اچھی طرح سے اپنے بدن کو پاک صاف کر لینا ہے۔ پھر اس کے بعد ایک تیسری چیز کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا کہ وَإِن كُنتُمْ عَلَى سَفَرٍ، کہ اگر تم سفر میں ہو کہیں پر اور پانی تمہیں میسر نہ ہو، یا یہ کہ تم بیمار ہو پانی کا استعمال نہیں کر سکتے ہو، یا یہ کہ تم استنجا کر کر آئے ہو، وضو غسل کرنا چاہتے ہو لیکن پانی نہیں ہے، یا پھر یہ کہ اگر تم اپنی بیویوں سے ملاقات کر کر آئے ہو اور تمہارے پاس پانی نہیں ہے، تو کیا کرنا چاہیے؟ یہ اس امت کی خصوصیت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پانی کے بغیر بھی طہارت اور پاکیزگی کا طریقہ بتایا، اور وہ ہے تیمم، کہ آدمی مٹی سے تیمم کر لے۔ تیمم کا مطلب ہوتا ہے مٹی پر ہاتھ مار کر چہرے پر ہاتھ پھیرنا، مراد مٹی لگانا نہیں ہے بلکہ زائد مٹی جو ہاتھ پر آ گئی ہے اس کو جھٹک دیا جائے اور بس چہرے پر ہاتھ کو پھیر دیا جائے، اور پھر دوسری مرتبہ مٹی پر ہاتھ مار کر جو زائد مٹی ہے اسے دور کر کر اپنے دونوں ہاتھوں کو کوہنیوں تک مسح کیا جائے۔ یہ تیمم کا طریقہ ہے۔ اور یہ ایک تیمم اگر وضو کے لیے پانی نہیں ہے تب بھی یہی تیمم ہوگا، اور اگر غسل کی حاجت ہے اور غسل کے لیے پانی نہیں ہے تب بھی یہی تیمم ہوگا۔ الگ سے پورے بدن کا تیمم کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ بعض صحابہ کے بارے میں آتا ہے کہ جب پہلی مرتبہ ابتدا میں تیمم کا حکم نازل ہوا، حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی سفر میں تھے اور ان کو غسل کی حاجت ہوئی، تو انہیں یہ لگا کہ بھئی تیمم، غسل کا تیمم پورے بدن کا ہونا چاہیے، تو انہوں نے کپڑے اتار کر مٹی میں لوٹ پوٹ کرنا شروع کیا۔ لیکن جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے تو کارگزاری پیش کی، تو اللہ کے رسول نے فرمایا انما یکفیک ھٰکذا وھٰکذا، کہ بھئی تم کو 2 مرتبہ مٹی پر ہاتھ مار کر چہرے پر ملنا اور ہاتھوں پر مل دینا یہ کافی ہو جاتا، پورے بدن کو ملنے کی ضرورت نہیں تھی۔ تو یہ تیمم بھی پاکیزگی کا طریقہ ہے۔ اور پھر جب آدمی ظاہری طور پر پاکیزگی حاصل کر لیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس ظاہری پاکیزگی کے اثرات کو اندر دل پر پہنچا دیتے ہیں۔ اسی وجہ سے وضو کے بعد کی دعا ہے اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین، توبہ کرنے والوں میں سے بنا۔ حالانکہ ابھی تو وضو کیا ہے، گناہ نہیں کیا، لیکن کہا توبہ کرنے والوں میں سے بنا، اس لیے کہ گناہوں کا وضو توبہ ہے۔
تو مجھے توبہ کرنے والوں میں سے بنا اور مجھے پاکیزگی حاصل کرنے والوں میں سے بنا۔ تو اسی لیے علماء نے لکھا ہے جو اچھی طرح سے وضو اور غسل کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی پاکیزگی اور طہارت کے اثرات کو اس کے دل تک پہنچا دیتے ہیں۔ فرض تو یہ ہے کہ آدمی ہمیشہ غسل کی حالت میں رہے، یعنی ناپاکی کی حالت میں آدمی زیادہ دیر تک نہ رہے۔ اس سے زیادہ اولا اور بہتر طریقہ یہ ہے کہ آدمی ہمیشہ باوضو رہنے کی کوشش کرے، اس لیے کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ وضو نور ہے، اور یہ بھی آتا ہے کہ وضو مومن کا ہتھیار ہے۔ تو جب تک آدمی ہتھیار سے لیس ہوگا تو دشمن سے محفوظ رہتا ہے۔ دشمن کون ہے؟ شیطان اور نفس دشمن ہے۔ تو جتنا ہو سکے باوضو رہنے کی ہم کوشش اور فکر کریں، اور پھر جو ہے اس کی فضیلت آتی ہے کہ جو شخص اہتمام کے ساتھ وضو کرتے ہیں، کل قیامت کے دن ان کے وضو کے اعضاء روشن اور چمکدار ہوں گے۔ تو یہ حدیث سننے کے بعد حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک اور بات پر عمل کرتے تھے۔ وہ یہ کرتے تھے کہ اگر اعضاء روشن اور چمکدار ہوں گے تو کوہنیوں تک ہاتھ کیوں دھویا جائے، کندھوں تک ہاتھ دھونا چاہیے۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کندھوں تک ہاتھ دھوتے تھے کہ قیامت کے دن میرا پورا ہاتھ روشن اور چمکدار رہے۔ اور ٹخنوں تک پیروں کو کیوں دھویا جائے، گھٹنوں تک وہ پیروں کو دھویا کرتے تھے۔ خیر لیکن یہ ان کا شوق تھا، لیکن عمل تو صرف اتنا ہی ہے کہ ٹخنوں تک اور کوہنیوں تک ہی دھونا چاہیے، لیکن وہ فضیلت کو حاصل کرنے کی لالچ میں وہ اس طرح سے کیا کرتے تھے۔ بہرحال ایک اور پانچویں چیز جو طہارت سے متعلق ہے اور اس کا اہتمام کرنے کی ضرورت ہے، وہ ہے مسواک کا استعمال، منہ کی طہارت۔ ماؤتھ ہائیجین کا جو طریقہ شریعت نے بتایا ہے، اس سے اچھا اور کوئی طریقہ نہیں ہو سکتا ہے۔ مسواک کا بدل برش نہیں ہو سکتا ہے، اس لیے کہ آدمی برش کتنی بار کرے گا؟ زیادہ سے زیادہ 2 مرتبہ کر لے گا، 3 مرتبہ کرے گا۔ اور مسواک کے سلسلے میں فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ لولا ان اشق علی امتی لامرتهم بالسواک، کہ اگر مجھے میری امت پر مشقت اور پریشانی کا خطرہ نہ ہوتا تو میں مسواک کو فرض قرار دیتا۔ اتنی اہم بات بتائی۔ ایک اور روایت میں فرمایا کہ مجھے جبریل علیہ السلام نے اتنے اہتمام سے مسواک کرنے کے لیے کہا اور بار بار مسواک کرنے کے لیے کہا کہ مجھے یہ ڈر ہو گیا کہیں میرے جبڑے چھل نہ جائیں۔ تو اتنا زیادہ مسواک کرنے کے لیے کہا، تو اتنا زیادہ تو آدمی برش نہیں کر سکتا ہے۔ اسی طرح ایک حدیث پاک میں آتا ہے ہر نماز کے وقت مسواک کرنے کا حکم دیا ہے۔ تو لہٰذا مسواک کا بہت زیادہ اہتمام یہ منہ کی صفائی کا ذریعہ ہوتا ہے، اور منہ کی صفائی کیا بلکہ مسواک کے 70 سے زیادہ فائدے ہیں، جن میں سے سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ مرتے وقت کلمہ طیبہ نصیب ہوتا ہے۔ تو دیکھیے بظاہر تو یہ طہارت کی پاکیزگی کی چیزیں ہیں، لیکن اس سے آدمی بہت ساری فضیلتیں حاصل کر سکتا ہے۔ مرتے وقت کلمہ نصیب ہوتا ہے، آخرت میں قیامت کے دن روشن اور چمکدار اس کے اعضاء ہوں گے۔ تو اس طرح کی بے شمار فضائل ہے۔ تو ہونا یہ چاہیے کہ ہم ہمیشہ پاکیزگی کی حالت میں رہیں، طہارت کی حالت میں رہیں، تاکہ ہمارے بدن سے نکلنے والے اعمال اور افعال بھی پاکیزہ ہو، طہارت والے ہوں اور نیک اعمال ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان باتوں کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔